السلام علیکم. 7th سیمسٹر ہمارا سبجیکٹ ہے ایکسیپشنل چلڈرن اینڈ ٹوڈے آر ٹاپک از اسپیسیفک academic aptitude. In the previous lecture we discussed about some general intellectual abilities, and now we will discuss about the specific academic aptitude. When the word comes specific, it means the gifted children shows specific interest in one or two areas. فار ایگزامپل اسپیسیفک کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی خاص ایک یا دو میں. فار ایگزامپل دے کین شو مور انٹرسٹ ان میتھمیٹکس اینڈ دا ادر گفٹیڈ چائلڈ میں شو ان ریٹن ایکسپریشن اور ان کمپریہینشن اسکلس. So they show specific academic abilities in few fields. They have long attention span in areas of interest. کہ جو ان کے ایریاز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ فار ایگزامپل کسی کا میتھمیٹکس ہے تو وہ اس کو کرنے میں جو ہے ان کا لانگ اٹینشن اسپین ہوگا، یا وہ اس کو وتھ فل انٹرسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دے آر گڈ لرنر، دے ہیو گڈ لرننگ اسکلز، دے کین لرن ریپڈلی ایزیلی اینڈ ود لیس ریپیٹیشن. اینڈ دے لائک اور لو ون اور فیو ایریاز آف نالج، جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا لائک ٹو اسٹڈی سم سبجیکٹس مور دین ادر. کچھ سبجیکٹس کو جن کو وہ لائک کرتے ہیں یا جن میں ان کا ایریا آف انٹرسٹ ہے، تو دے شو انٹرسٹ اینڈ دے شو لائکنیس ٹورڈز سم سبجیکٹس دین ادر. اینڈ دے اسپینڈ ٹائم والنٹیریلی بیانڈ آرڈنری اسائنمنٹ اور پروجیکٹ آف دیئر انٹرسٹ. فار ایگزامپل اگر ہم ایوریج اسٹوڈنٹ کا دیکھیں تو وہ آرڈنری یا ڈے ٹو ڈے پروجیکٹس یا اسائنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اتنی ایفرٹ نہیں پٹ کرتے ایز کمپیئر ٹو گفٹیڈ چائلڈ. وہ اپنی جو ڈے ٹو ڈے یا نارمل روٹین کے بھی ٹاسک یا اسائنمنٹس یا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بیونڈ لمٹس جا کے جو ہے وہ والنٹیریلی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور جو ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ براڈ پرسپیکٹیو شو کرتے ہیں ان دا ایریا آف انٹرسٹ، اینڈ دے کین ایکسٹینڈ دیئر لرننگ ایبلٹیز ان ویریئس سچویشنس. اینڈ دے آر کیپیبل آف ججمنٹ. اگر ہم بات کریں کہ جس طرح سے دے آر انٹلیکچوئل اینڈ ہیو انٹرسٹ ان سم اسپیسیفک فیلڈز، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ججمنٹ ایبلٹیز بھی رکھتے ہیں اباؤٹ ادرس ایریاز آف انٹرسٹ. And they are good helper. They want to assist other individual of their age group or their peer group or other adults as well. اب اگر ہم ڈسکس کریں واٹ آر دا کریٹیو تھنکنگ اینڈ پروڈکٹیو اسکلس، تو جو گفٹیڈنیس ہے وہ ہمیں کریٹیو ایریاز میں بھی نظر آتی ہے. دے کین پروڈیوس اینڈ ایلیبریٹ دا آئیڈیاز. اپنے نیو آئیڈیاز بھی پروڈیوس کرتے ہیں اینڈ ایلیبریٹ دا آئیڈیاز آف ادر. دوسرے کے آئیڈیاز کو بھی ایلیبریٹ کر سکتے ہیں ان کریٹیو سینس. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو دے کین میک ان یوزول ایسوسیشن بٹوین ریموٹ آئیڈیاز اینڈ دے ہیو اے فلیکسیبل تھنکنگ پیٹرن. کیا مطلب ہے کہ کوئی ریجٹ نہیں ہوتی ان کی پلاننگ یا ان کی تھنکنگ. فلیکسیبل اپروچ رکھتے ہیں، اور فلیکسیبل اپروچ جو ہے یہ بھی اٹس سیلف جو ہے ایک انٹیلیجنٹ ایبلٹی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ اپنی ڈیسیژن کو چینج کرنا یا اپنی تھنکنگ کو ماڈیفائی کرنا. اور پرابلمس جب ایگزسٹ کرتی ہیں اس وقت وہ سینسز میں ہوتے ہیں. دے ہیو سینسز وین دا پرابلم ایگزسٹ اینڈ دے ایکٹ اسپونٹینیسلی اکارڈنگ ٹو دا پرابلم اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اینڈ دے کین ٹالریٹ انسرٹنٹی. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب چیزیں کلیئر نہ ہوں، انسرٹن ہو سچویشنس، تو ان چیزوں میں وہ کہہ لو کہ اپنا ایٹیٹیوڈ یا اپنا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بریک نہیں کرتے، بلکہ دے شو مور ٹالرنس ٹورڈ انسرٹنٹی. اور جس طرح ہم نے پریویس اس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کنسسٹنسی ہوتی ہے، پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو دے کین سینسز یا دے کین شو سینسز ان کنسسٹنسی اینڈ ڈس کنٹینیوٹیز. اس سے اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو اس میں کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے رائٹر کا کہ ان سچویشن میں بھی جو ڈیفیکلٹ ہوں کہ جہاں پہ ان کو
کانفیڈنٹ رہنا تھا، کنسسٹنٹ رہنا تھا، لیکن سچویشن اس طرح کی نہیں ہے تو وہ اس میں اپنی سینسز کو لوز نہیں کرتے، اور ریڈیلی گڈ گیسرز ہوتے ہیں، چیزوں کو ایڈوانس لیول پہ جا کے جج کر سکتے ہیں، اینڈ دے کین میک گڈ ہائپوتھیسز. ہاں، اگر ہائپوتھیسس کی بات کریں تو ہائپوتھیسس کو ہم کہتے ہیں مفروضہ. تو دے کین میک گڈ ہائپوتھیسس، مطلب پرابلمس کے سلوشنس جو کہ ان فیوچر آنے ہیں ان کے وہ اچھی پریڈکشن دے سکتے ہیں یا اچھے ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں. اور اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ انٹینس کنسنٹریشن شو کرتے ہیں کسی بھی ٹاسک کے اوپر، اینڈ دے کین ریٹین اون آئیڈیاز ان اے ڈسکشن اور کلیبریشن اینڈ پرووائڈ ملٹیپل سلوشن اور رسپانسز ٹو پرابلم. کہ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے لیے ایک نہیں ملٹیپل جو ہے وہ پرابلم کے سلوشن یا آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ بلڈ کر سکتے ہیں، ری ڈیفائن کر سکتے ہیں یا ماڈیفائی کر سکتے ہیں. پرووائڈ ملٹیپل سلوشن اور رسپانسز ٹو پرابلم. اسی طرح سے جو ایکسپریشنز ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ان انہیبیٹیڈ ان ایکسپریشن سم ٹائم ریڈیکل اینڈ دے کین انٹلیکچولی پلے فل اینڈ انٹرسٹڈلی ان فینٹیسی اینڈ امیجینیشنس. کہ اگر ہم جو ریالٹی کے علاوہ فینٹیسی کی بھی بات کریں تو وہ امیجینیشنس میں بھی بیونڈ لمٹ جا سکتے ہیں. اینڈ آلویز ٹرائنگ ٹو اڈیپٹ اور امپروو تھنگس. ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ چیزوں کو کس طریقے سے انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے، ایکسپریشنس کو کس طریقے سے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. اینڈ دے ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر ایز ویل اینڈ ڈونٹ مائنڈ بینگ ڈفرینٹ. اور اس چیز کو بھی وہ اپنی یونیکنیس کو بھی جو ہے وہ یا کسی دوسرے کی بھی یونیکنیس جو ہے اس کو آپ کہہ لو کہ اس کو ہیوملیٹ نہیں کرتے بلکہ رسپیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ یا یونیک ابیلٹی کو یا ڈفرینس کو. اسی طرح سے جو ہم نے کیا تھا کہ ڈزن ایکسیپٹ اتھارٹیرین پروناؤنسمنٹ وداؤٹ آن ججمنٹ. کیونکہ وہ خود سے جو ہے وہ ابیلٹیز لگتے ہیں لیڈرشپ کی اور دوسروں کے اوپر ڈومیننٹ جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو اور اتھارٹیز کو جو ہے وہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اور آپ کہو کہ ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ دے ہیو extraordinary abilities in memorization and recitations and display energy sometime. آپ کہہ لو کہ اس میں ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ بیونڈ لمٹس ہوتا ہے. بہت سی دفعہ جو ہے بچے وہ اپنی اسی ایک ایکسٹرا آرڈنری انرجی لیول کی وجہ سے جو ہے وہ کریزینس بھی شو کرتے ہیں، اور اگر ان کی ٹائملی انٹرونشنز نہ ہوں تو یہ بچے جو ہیں وہ اپنی ان انرجیز کو آپ کہہ لیں کہ رانگ یا بیڈ ہیبٹس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ انرجی لیول یا ابیلٹیز یا کیا جو ہے صلاحیتیں جو ہیں وہ نارمل بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے ان کو ارلی انٹروین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اکارڈنگلی ان کو سوری بیٹا پلیسمنٹ کی جا سکے. پریویس اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیڈرشپ ایبیلٹیز رکھتے ہیں، اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں، انراؤز ادرس، آرگنائز ادر، ریکگنائز اسکلز اینڈ ایبیلٹیز پوزیسڈ بائی ادر. کہ دوسروں میں بھی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی ریکگنائز کر سکتے ہیں، لوگوں کو کمانڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دے کین آلسو آرٹیکولیٹ دا گولز آف اے گروپ. مطلب ایک آپ نے گروپ کو جب لیڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں صرف لیڈر نے ایک کسی ایسپیکٹ میں نہیں کرنا ہوتا، اس نے جو گروپ کے ممبرس ہیں ان کی صلاحیتوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، اور ان کو ڈیوٹیز بھی اسی طریقے سے اسائن کرنی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر ایبیلٹیز اینڈ دیئر انٹرسٹ. تو دے کین ایزیلی ڈو دس اینڈ دے کین لسن ادر ایمفیٹیکلی.
مطلب اپنے اندر ایمپتھی رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ بات دوسروں سے کرتے ہیں، اور دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگ فیل کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، کس طریقے سے ڈائریکشنز دینی ہے، ڈائریکشنز کتنی کلیئر اور افیکٹو ہونی چاہیے. یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ دوسروں بچوں کی نسبت یا دوسرے آپ کہہ لیں انڈیویجول جو ایوریج ہوتے ہیں ان سے زیادہ رکھتے ہیں. دے کین ایکسرسائز اتھارٹی ریلائبلی اینڈ رسپانسبلی، کیونکہ پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے اتھارٹیٹیو، تو اس وجہ سے دے کین ایکسرسائز اتھارٹی ایزیلی. لیڈرشپ ایبیلٹیز میں آپ دیکھو تو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، اسٹیبلش کر سکتے ہیں نارمز گروپ کے، اور گروپ کو کے ممبرس کو اپروپریٹلی سپورٹ کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ انڈیویجولز کے ورک لیول پہ جا کے، اور اچھے آئیڈیاز اور سجیشنز دے سکتے ہیں. بیٹا اب تک کے لیے ہم اتنا ہی کریں گے. اب نیکسٹ ہم سائیکو موٹر ایبیلٹیز جو ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.